ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ بھارت کے 3 بیوروکریٹس کے حوالے سے ہے۔ بنیادی طور پہ بات کرتے ہیں مجھے بھی تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہے کہ بھارت کو 3 بیوروکریٹس چلا رہے ہیں، یعنی سارا جو اسٹیٹ افیئرز ہیں یہ ان تینوں کے کنٹرول میں ہے۔ تو بالکل مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے وہ پاکستان پہ نہیں بھارت والے الزام لگا رہے کہ یہاں پہ آرمی کا کنٹرول ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے جسٹ ویسے ہی انالیسس کیا جو میں اس پہ آگے بڑھتا گیا، چلتا گیا، اور میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو 3 لوگ ہیں ان کا بڑا اہم رول ہے۔ تو میں نے پھر ان پہ زیادہ یعنی توجہ دی، اور میں نے دیکھا کہ یہ تو واقعی بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں کہ ہر جو فیصلہ وہ انہی لوگوں سے کروایا جاتا ہے۔ ان میں ایک جنرل بپن راوت ہیں، ان کے یہ ایک سابق چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، یہ ان کو اپ گریڈ کر کے ایک فور دا ٹائم بھی ایک سیٹ پہ بٹھایا گیا ہوا ہے، یہ ملٹری بیوروکریٹ ہیں۔ اور دوسرے جو ہیں وہ اجیت دوول ہیں، وہ انٹرنل سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ، اور تیسرے جو ہیں جے شنکر، وہ فورن افیئرز کے منسٹر ہیں۔ ناظرین، میری اس بات سے بالکل آپ یعنی اس بات کو اپنے ذہن میں نہ لائیں کہ میں پاکستان سے ہو کے یہ ایک قسم کا بھارت پہ الزام لگا رہا ہوں یا ان کو یہ الزام دے رہا ہوں، لیکن حقیقت ہے آپ یہ دیکھیں کہ سارے جو معاملات ہیں وہ ان لوگوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، ان تینوں کے گرد۔ فورن افیئرز میں جو بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ جے شنکر صاحب جو ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ انٹرنل سیکورٹی میں، کشمیر میں، اور جتنے سٹیپس ہیں سارے لیے جا رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ بھارت میں ایک پارلیمنٹ موجود ہے، وہاں پہ ڈسکشن ہوئی ہے، ایک پرائم منسٹر ہے، اس کے منسٹر ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دورے ہو رہے ہیں، سب ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی سب کچھ ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی پرائم منسٹر ہے، کیبنٹ ہے، سب لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دورے کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی ایک ایلیگیشن بھارت کی طرف سے بڑا سیریسلی یہ لگایا جا رہا ہے۔ لہٰذا بھارت کے لوگوں سے میری یہ ایک قسم کی اپیل تو میں نہیں کر سکتا، ریکویسٹ ہی ان سے کر سکتا ہوں کہ میری اس بات پہ آپ غور کریں کہ جنرل بپن راوت کو کیوں نہیں ہٹایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ بڑی دیر سے کشمیر کے معاملے میں اور باقی جو ان کے سیکورٹی کے معاملات ہیں ان میں یہ بڑے ڈیپلی انوالو ہیں، ان کو وہاں سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ یہ تو بڑی صاف سے بات ہوئی کہ اس کا مطلب کہ انڈیا میں انسٹیٹیوشنز اتنے مضبوط نہیں ہیں، جہاں پہ انسٹیٹیوشنز مضبوط ہوتے ہیں وہاں پہ آٹومیٹکلی وقت پہ آنے کے وہ سب لوگ جو ہیں اپنے اپنے ٹائم پورا کر کے وہ وہاں سے فارغ ہو جاتے ہیں، دوسرے لوگ ان کو ریپلیس کر لیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ بھارت میں جو ڈیفینس جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ جنرل بپن راوت کے نیچے ہیں۔ جنرل بپن راوت اس سینس پہ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ اب دوسری طرف اجیت دوول کو دیکھیے کہ وہ بھی سروس سے ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ اجیت دوول ہیں کہ جس وقت بھارت اور پاکستان میں جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا تو مودی جو تھے پرائم منسٹر بھارت کے، وہ بالکل اس وقت دیوانے ہوئے تھے۔ اب میں بھارت کے وزیر اعظم میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ وہ دیوانے ہوئے تھے کہ پاکستان پہ حملہ کرنا ہے، جیسے بھی یہ کرنا۔ یہ اجیت دوول تھا، ایک پڑھا لکھا سمجھدار آدمی، جس نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ہمارے وزیر اعظم کو یہی نہیں پتہ ہے کہ یہ جنگ کرنا ہے، جنگ کرنا ہے، جنگ کرنا ہے، بار بار کہہ رہے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ 65 اور 71 کی جنگ نہیں ہونی ہے۔ اس وقت اتنے ماڈرن ویپنز آ چکے ہوئے ہیں کہ کلکتہ تک محفوظ نہیں ہے، وہاں پہ پاکستان کی ایکسیس ہے، اور اتنی شدید تباہی مچے گی کنونشنل ویپن سے کہ اس خطے کے لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال جس طرح بھی ہے، یہ اجیت دوول صاحب نے ان کو کنونس کیا ہوگا، جو بھی ان کو سمجھایا ہوگا، جنرل بپن راوت نے بھی اس کو ان کو سمجھایا جو ہوگا، ڈیفینیٹلی جے شنکر نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہوگا، کیونکہ یہ پہلے بھارت کے فورن سیکرٹری تھے، فورن سیکرٹری سے ریٹائرمنٹ کے بعد لگا۔ اس کا مطلب بڑا کلیئر واضح طور پہ ہی نظر آ رہا ہے نا کہ جو ایکچولی لیڈنگ پوزیشن پہ لوگ ہیں وہاں پہ ان لوگوں کے پاس کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ان کی نو آؤٹ نہیں ہے اتنی، وہ پور ہیں، وہ لوگ ان کی پرفارمنس پور ہے، وہ اتنا جانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ان لوگوں کو وہاں پہ بیوروکریٹس کو بٹھایا گیا، اور یہ سارے جو ہے وزیر اعظم کو جو کچھ بھی سمجھاتے کرتے ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں۔ اسی طرح آپ لوگوں نے ایک دیکھا ہوگا کہ انڈیا کے ڈیفینس منسٹر ہیں راج ناتھ۔ یہ راج ناتھ صاحب، میں جوکر کہنے پہ مجبور ہوں، لیکن بہرحال مجھے وہ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے ان کو جوکر کہنا، لیکن میں مجبور صرف اس لیے ہوں کہ ان کے بارے میں بھارت میں جو ان کا الیکٹرانک میڈیا وہاں پہ یہ رائے پائی جاتی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو کوئی سینس نہیں ہے ڈیفینس کی، جس کا کوئی دماغ کام ہی نہیں کرتا ان سارے افیئرز پہ۔ اس کو پہلے ٹیوٹر کیا جاتا ہے، سارے انٹرویو کی تیاری کرائی جاتی ہے، اور پھر اس کا انٹرویو جو ہے اس شخص کا دکھایا جاتا ہے۔ نہیں، بھارت میں ایسے ایسے نمونے انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔
میرا صرف کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھارتی ہر وقت ہمیں کہتے رہتے ہیں، میں یہ جتنی باتیں کر رہا ہوں مجھے بالکل بھارتیوں کو یہ چیلنج ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ اگر ان لوگوں کو میری یہ باتیں غلط لگتی ہیں تو وہ ثابت کریں کہ یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں جنرل بپن راوت کے بارے میں، اجیت دوول کے بارے میں، جے شنکر کے بارے میں، راج ناتھ کے بارے میں، یہ سب لوگ جو ہیں یہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ یہ کہیں پہ کھڑے نہیں ہیں. اصل جو بھارت ہے وہ 3 بیوروکریٹس چلا رہے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ ہے ساری کہ یہ جو ماڈرن سسٹم، یہ ہائیلی ٹیکنیکل، ہائی سوفسٹیکیٹڈ یہ سسٹم ہے. یہ ان لوگوں کو یہ اندازہ کہ کس طریقے سے یہ سارے مینیج کرنے ہیں. جنگیں ایسے نہیں لڑی جاتی، یہ انٹرنل افیئرس کو کس طرح سے مینیج کیا جاتا ہے. بہرحال میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ اجیت دوول ان کے کافی سمجھدار آفیسر ہیں، اور خاص طور پہ جنرل بپن راوت کی میں نے تب بڑی تعریف کی تھی، اور میں نے اس پہ ایک باقاعدہ ویڈیو بنائی تھی جس میں نے یہ کہا تھا کہ دا فرسٹ سین وائس کشمیر، میں نے آگے ایک سیمی کالم دے کر کہا تھا فرسٹ سین وائس فرام انڈیا. اس کا مطلب میرا یہ تھا کہ جنرل بپن راوت نے ریئلائز کرایا یہ مودی جو ایک فینیٹک گورنمنٹ ہے، ایک فنڈامنٹلسٹ گورنمنٹ ہے، آر ایس ایس کی گورنمنٹ. آپ کو پتہ ہے نا کہ آر ایس ایس وہ پارٹی ہے جس نے 4 مرتبہ بھارت پہ پابندی لگ چکی ہے اس جماعت پہ. یعنی 1925 میں یہ بنی تھی اور 1943 میں انگریزوں نے اس پہ پابندی لگا لی تھی کیونکہ اس نے نازی آئیڈیالوجی اڈاپٹ کی تھی اس وقت. آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نازی آئیڈیالوجی کا کیا مطلب ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب اس پہ پاکستان اور بھارت کی آزادی کے فوراً بعد اس پہ پابندی اٹھائی گئی تو 1948 جنوری میں انہوں نے مہاتما گاندھی کو قتل کر دیا. یہ دیکھ پھر پابندی لگ گئی. پھر 75 میں جو اندرا گاندھی تھی ان کے خلاف جب انہوں نے ساری موومنٹ شروع کی، سارے دفتروں پہ قبضہ کرنے کی دھمکی دی، پھر وہاں پہ انہوں نے ایمرجنسی لگائی اور اس پارٹی کو بین بھی کیا. پھر 1992 میں جو ہے وہ بابری مسجد کا ایشو ہوا، اس وقت دوبارہ ان پہ پھر سے پابندی لگائی گئی. خیر میں یہاں آر ایس ایس کی بات نہیں کر رہا، میرا صرف یہ کہنے کا تھا کہ یہ جو ساری حکومت ہے یہ آر ایس ایس کی حکومت ہے. ان لوگوں کو اتنا شعور نہیں ہے کہ یہ جو دنیا ساری چل رہی ہے اس کو کس طریقے سے چلانا ہے. مجھے یہاں پہ پڑھ رہا ہے رام جیٹھ ملانی 2020 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. وہ انڈیا کے سابق لا منسٹر بھی رہے ہیں، بڑے برے 95 ایئرس کے تھے، بڑے سینئر لائر تھے، بڑے انٹرویو دیا کرتے تھے، میں بڑے ان کے انٹرویو دیتے. تو ایک انٹرویو میں ویسے ہی بات کرتے، وہ کہتے ہیں یہ مودی اس کو کیا پتہ ہے ملک کس طرح جانا ہے، کانسٹیٹیوشن کیا ہے، قانون کیا ہے، یہ تو ہم سے پوچھے گا تو چلے گا نا. تو یہ مجھے بالکل وہ ان کی بات سمجھ میں آتی ہے رام جیٹھ ملانی کی کہ یہ جو ہے یہ سارے اس وقت جو ان کے مین جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بیوروکریٹس ہیں. اور بھارت میں یعنی یہ جو اتنا صرف خاص وقت پاکستان اپنی ڈیموکریسی کی رٹ لگائے رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں پاکستان میں یہ ہے وہ ہے فلاں، یہ بھارت میں بھی سارا ہی ایسے ہے، کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. بھارت کو بھی بیوروکریسی کنٹرول کر رہی ہے کیونکہ جو اوپر لیڈرشپ بیٹھی ہے وہ ایک ایوریج سی لیڈرشپ ہے. ان لوگوں کو اتنا شعور تو نہیں ہے کہ اس ماڈرن دنیا میں سارے معاملات کو کس طریقے سے چلانا. لہٰذا بھارتی عوام سے میری ریکویسٹ ہے میری اس بات پہ غور کریں. اگر میں غلط ہوں تو پھر اس میں ڈیفینیٹلی آپ لوگ جو بھی کہنا چاہتے ہیں کہیں، اگر میں درست ہوں تو مجھے آپ اپریشیٹ کریں. بہت شکریہ.